بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 20ویں پارے کا خلاصہ ہے، جس کی ابتدا سورہ نمل سے ہے۔ سورہ نمل 93 آیات اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے، جس میں سے 4 رکوع 19ویں پارے میں اور بقیہ رکوعات 20ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کو نمل اس لیے کہتے ہیں کہ نمل کے معنی چونٹی کے ہے، جس کا ذکر اس سورت مبارکہ میں ہے۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، جو ان مؤمنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور آخرت کے واقع ہونے پر یقین رکھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا ذکر ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی اور واضح نشانیاں دے کر قوم فرعون کے پاس بھیجا۔ قوم فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ معجزات ہے، البتہ سرکشی کرتے ہوئے انہیں جادو کہہ کر جھٹلایا۔ اللہ نے انہیں برے انجام سے دوچار کیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا۔ سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ انہوں نے کہا تمام تعریف اللہ کی ہے، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مؤمن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ پھر انہی پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کی سمجھ دی۔ ایک روز جب ان کا لشکر ایک ایسے وادی سے گزرا جہاں چونٹیوں کی کثرت تھی، تو ایک چونٹی نے پکار کر دیگر چونٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی یہ پکار سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں ان کی یہ دعا ہے جو بڑی شاندار دعا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ ہم بھی اس دعا کا اہتمام کرنے والے ہو جو بہت شاندار دعا ہے۔ اور اس موقع پر اس چونٹی کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک چونٹی جب اپنے دیگر چونٹیوں کے لیے اس نے خیرخواہی چاہی، تو اللہ نے اس کے اس خیرخواہی کا ذکر اپنے کلام میں کیا اور اس کے نام سے پوری ایک سورت سورہ نمل نازل کی۔ تو اگر ایک انسان دوسرے انسان کی خیرخواہی چاہے گا تو کیا اللہ اس انسان کو نعمتوں سے نہیں نوازے گا؟ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، الدین نصیحہ، دین تو نام ہی خیرخواہی کا ہے، لہٰذا یہ خیرخواہی کا جذبہ ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے والے ہو کہ ہر ایک کے ساتھ ہم خیرخواہی کرنے والے ہو، تو اللہ ہمارے ساتھ خیر والے معاملے کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ بغیر رخصت کے غائب ہے۔ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کوئی معقول عذر لے کر نہ آیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے بتایا کہ وہ یمن میں سبا نام کی ایک قوم دیکھ کر آیا ہے۔ اس کی حکمران ایک ملکہ ہے جس کے پاس ہر نعمت اور خاص طور پر انتہائی نفیس اور قیمتی تخت ہے۔ جو قوم اللہ کے بجائے سورج کو معبود مانتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو اپنا خط دے کر ملکہ سبا کی طرف روانہ کیا۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے فوراً ریاست کے تمام ارکان کو جمع کیا۔ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔
اس خط میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم سبا کو پیغام بھیجا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ تیسرے رکوع میں ذکر ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہ ملکہ نے مشاورت کی اور اپنے وزیروں سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، ہم سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کا جواب کس طرح دے؟ تو وزراء نے کہا ہم تو بڑی قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو بستی کو اجاڑ دیتے ہیں اور باضمیر لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ذرا چند تحائف بھیج کر اس بادشاہ کے مزاج کا اندازہ لگاتی ہوں کہ آیا وہ دنیا پرست ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف لوٹا دیے۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام عام بادشاہوں سے مختلف ہے، چنانچہ ان کا وہ تخت لایا گیا۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ وہاں ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے ان کا تخت آپ کے سامنے حاضر کروں گا، جبکہ ایک صاحب علم نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز کریم ہے۔ چنانچہ اس تخت کو تبدیل کیا گیا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی۔ جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھا گیا اھاکذا عرشک، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، وہ ملکہ کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے۔ وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے۔ یعنی ملکہ اپنے لشکر سمیت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ سورت کے چوتھے رکوع میں حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی مؤمن اور کافر۔ پھر ان کافروں میں بدبخت قوم کے 9 سردار ایسے تھے جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے آنکھوں کے سامنے ایسے اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا تھا، اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا اسے وہ سمجھدار خیال کرتے تھے۔ بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے کہ نیکی کے راہ پر چلنے والوں کو آج کل دقیانوس کہا جاتا ہے اور نہ معلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب یہ قوم اس حد تک گر گئی تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی، یوں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن گئے۔ سورہ نمل کے 5ویں رکوع اور 20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل کا ذکر ہے اور 5 استفہامیہ انداز میں مذکور ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے، پھر بھی تم کہتے ہو
الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی۔ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔ وجعلکم خلفاء الارض، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بیچتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اس رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا تم نام پیش کر سکو؟ قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے، یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرے کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ سارے کام کر سکے۔ سورت کے آخری رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ یہ جہاں بس اس وقت تک ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو آسمان اور زمین کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی، اور جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ جس طرح سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کا ذکر تھا، سورت کے اختتام میں قرآن کریم کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس مقدس کتاب کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے جو 88 آیات اور 9 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ میں 3 نامور شخصیات کا تذکرہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، دوسرے نمبر پر فرعون اور تیسرے نمبر پر قارون۔ ان تینوں قصوں کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قصص ہے۔ سورت کے پہلے رکوع میں اللہ کی ایک زبردست تدبیر کا ذکر ہے۔ فرعون انتہائی ظالم تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے نومولد بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ فرعون کو اپنی عظیم قدرت کا ایک مظہر دکھائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے ان کی والدہ کو رہنمائی دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو لکڑی کے ایک تابوت میں لٹا کر دریا کے حوالے کر دے۔ تابوت دریا میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ اسے قتل مت کرو، کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمشیرہ ذرا فاصلے پر تابوت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے فرعون کے باغ میں پہنچ گئی۔ پھر جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا تو ان کی ہمشیرہ نے پیشکش کی کہ وہ ایک ایسی خاتون لا سکتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ بھی پلائے گی اور پوری ذمہ داری سے ان کی دیکھ بھال بھی کرے گی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش
ان کی والدہ کی نگرانی میں کرنے کی تدبیر فرما دی۔ بلا شبہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ دوسرے رکوع میں ذکر ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ علم و حکمت کی یہ عطا نبوت کی تمہید تھی۔ وہ ایک دن شہر میں صبح کے وقت داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی یعنی قبطی ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے قبطی کو ظلم کی سزا دینے کے لیے ایک مکہ مارا جس سے وہ قبطی گرا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ندامت ہوئی، انہوں نے اللہ سے معافی کی التجا کی اور اللہ نے انہیں خواب یا الہام کے ذریعے سے بخشش کی بشارت دے دی۔ فرعون تک اس قتل خطا کی اطلاع پہنچ گئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ کو مدین کے علاقے میں پہنچا دیا۔ تیسرے رکوع میں ذکر ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے تو دیکھا کہ پانی کے ایک گھاٹ پر چرواہے ہیں، اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ البتہ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھی۔ آپ کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد ضعیف ہے، گھر پر کوئی اور مرد نہیں، لہٰذا بکریوں کو چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو خیر میری جولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو بھی اللہ نے قبول کیا، چنانچہ ان بچیوں میں سے ایک بچی آپ کے پاس آئی اور قرآن کریم نے اس کے آنے کے انداز کو ذکر کیا، تمشی علی استحیا، کہ وہ نہایت شرم و حیا سے چلتے ہوئی آئی۔ گویا قرآن کریم خواتین کے شرم و حیا کی صفت کو خوب نمایاں کر کے بیان کر رہا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی آئی تو حیا کی چال چلتے ہوئے آئی۔ لہٰذا آج بھی مسلمان خواتین میں حیا اور پاک دامنی کی صفت ہونی چاہیے، جو عورتوں کے لیے ایک بہت ہی عمدہ صفت ہے اور ان کا گویا یہ زیور ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مدین میں رہنے کا انتظام کیا، جو شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے انہیں یہ پیشکش کی کہ آپ 8 سال یا 10 سال تک بکریوں کی دیکھ بھال پر راضی ہو جائے اور میں ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اس کے بعد پھر چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا کہ جب مدت پورا کرنے کے بعد یہ اپنے گھر والی کو لے کر روانہ ہوئے اور کوہ طور پر پہنچے اور گھر والی سے کہا کہ آپ رکے، میں کچھ روشنی لے کر آتا ہوں۔ جب وہاں گئے تو وہ تو اللہ کی تجلیات تھی اور وہیں پر اللہ نے نبوت عطا کی اور ید بیضا اور عصا کا معجزہ یہاں پر ملا۔ نبوت اور معجزات ملنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو حق کی دعوت دی اور معجزات دکھائے تو انہوں نے حق کو جھٹلایا اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک لعن طعن ان کی مقدر میں رکھ دی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا کہ جو ظلم کرے گا، تکبر کرے گا تو اس کا انجام فرعون جیسے ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد 5ویں اور 6ٹھے رکوع میں مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی ہے اور مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر ہے، دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اختیار کا بیان ہے۔ ان مضامین کے بعد 8ویں رکوع میں فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے جس کا نام قارون تھا۔ قارون کا عبرتناک واقعہ ان آیات میں بیان ہوا ہے، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کے خزانے انتہائی کثیر تھے، وہ دولت کے نشے میں تکبر کرتا تھا اور فرعون کا ایجنٹ بن کر اپنی ہی قوم پر ظلم کرتا تھا۔
اہل خیر نے اسے نصیحت کی کہ زمین میں ناحق تکبر نہ کر، دولت کے ذریعے خیر کے کام کر اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد مت مچا۔ اس نے اکڑ کر کہا کہ مجھے مال و دولت اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ میرے علم کا کمال ہے، میرے ہنر کا کمال ہے۔ آج کا بے دین طبقہ بھی یہی کہتا ہے یہ تو ہمارے ہنر کا کمال، ہمارے علم کا کمال، ہماری محنت کا کمال ہے۔ یہی بات قارون کہتا تھا، اور اس وقت کے لوگ جب قارون کو دیکھتے تھے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہو، تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، لیکن پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دنسا دیا۔ عذاب الہی کی اس زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے اعتراف کر دیا اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دنسا دیتا۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اللہ کا ارشاد ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ آج بڑے بننے کی بیماری عوام میں ہی نہیں بلکہ خواص میں بھی عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے انہیں سورہ قصص کی آخری آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرت ناک انجام اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور اور تکبر سے اور ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔